وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، پھر وہ آخرت کا گھر جو ہے نا، اصل زندگی تو وہی ہے. جو آخرت کا گھر ہے زندگی تو وہی ہے. فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جانتے ہوتے اس بات کو، شاید کہ لوگ اس بات کو جانتے ہوتے. اگر جانتے تو انہیں پتہ چلتا، سمجھنے کی کوشش کرتے تو پتہ چلتا. جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تو ہر مسلمان کا ایمان ہے اس چیز پر، سب کو پتہ ہے تو صرف غفلت ہے تو صرف غفلت. اچھا، بندہ کھیل کود میں جب مشغول ہو، کھیل کود کسی بھی زندگی میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بچے ہی بس کھیلتے ہیں، جوان بھی کھیلتے ہیں، بوڑھے بابے بھی کھیلتے ہیں. آپس میں بیلی مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی بات چیت کرنے لگتے ہیں، اس کے اندر کوئی کہانی سناتے ہیں، کوئی بات سناتے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں. وہ کھیل ہی ہوتا ہے ہر کسی کا. اچھا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ جب ہم کھیلتے ہیں، اس کھیل میں لگتے ہیں، آپس میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت ہم باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں. کسی بندے پر کوئی پریشانی گزر رہی ہوتی ہے، پہلے کوئی پریشانی کے حالات ہوتے ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، لوگ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے مثال دنیا کی، کہ جب ہم دنیا کے اندر آتے ہیں تو اس دنیا کے کھیل کود میں ہم ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں. کھیل کود حقیقت نہیں ہوتی. جب ہم آپس میں کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم اپنے اصل کام کاج بھول جاتے ہیں. اس وقت ہم صرف اپنے آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ذہن کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی اپنے ذہن کو ہم ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہن کو ہم سکون دے رہے ہوتے ہیں، آرام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑا مطمئن ہو جائے. سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں یار، سوچتے تھک جاتے ہیں، چلو دوستوں میں بیٹھیں گے، تھوڑا ہنسی مذاق کریں گے، اس سے تھوڑا ذہن جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا، اس کو ذرا سکون آئے گا، اس کو بھی سکون دینا چاہیے، ایسے سوچتے ہیں نا. تو اس وقت ہم باقی اصل معاملات، ہمارے کھیل اصل نہیں ہوتا، کھیل اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ جس بندے کا جو کاروبار ہے، جو کام کا، وہ اصل ہے. لیکن اس وقت اس کو بھول کر ہم وہ کھیل کے اندر لگے ہوتے. بالکل ایسی مثال ہے. دنیا میں ہم آئے، دنیا اصل نہیں. دنیا میں ہم آئے، دنیا اصل ہے نہیں. بندے کے لیے دنیا اصل نہیں. لیکن جب ہم اس کھیل میں شامل ہوتے ہیں تو جو اصل ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. بندے کے لیے اصل کیا ہے؟ اپنے رب سے تعلق نبھانا. دنیا دار سارے جہان سے تعلق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوستوں سے تعلق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، سرداروں وڈیروں سے تعلق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، جناب فلاں میاں صاحب، فلاں میاں صاحب، میرا انہاں نال جناب تعلق ہے، بڑا جناب اپنا ماشاءاللہ بول بالا ہے، فلاں میاں صاحب نال ساڈا تعلق ہے جناب، بڑا تعلق ہے جناب. ہر بندے کا تعلق ایک ایسے بادشاہ کے ساتھ ہے جس کا جوڑ ہی کوئی نہیں کائنات کے اندر. ہر شخص کا تعلق ایسے بادشاہ کے ساتھ ہے جس جیسا کائنات میں دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دوسرا مانے تو وہ گمراہ ہو جائے، دنیا میں بھی گمراہ، وہ آخرت میں بھی گمراہ. اس کی ٹھوئی نہیں کسی جگہ پر جو اس جیسا کسی اور کو مانے. ایک ایسا بادشاہ بھی ہے کائنات کے اندر جس جیسا کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی نہیں، جس کا کوئی ہم سر نہیں. وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کوئی ہمسر ہی کوئی نہیں. وہ ایسا بڑا بادشاہ ہے. اللہ کے بندے دنیا داری میں کسی سردار کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس کو نبھانے کے لیے تو سر دھڑ کی بازی لگا دے، ساری کوششیں کر لے. وہ سردار تجھے بلاوا دے، تو پیر میں جوتا بھی نہ سنبھالے، تو اپنا صافہ بھی نہ سنبھالے، تو ننگے سر بھاگ پڑے اس کے پاس. میاں صاحب نے بلایا، بھاگ پڑے. اور وہ کائنات کا شہنشاہ جس سے ہر بندے کا تعلق ہے، اس کو نبھانے کی تجھے پرواہ کوئی، اس کو نبھانے کی پرواہ کوئی. اس کے گھر سے بلاوا آتا ہے، یہ کسی سردار کے ڈیرے سے بلاوا ہے، میں دیکھتا ہوں بھلا جس کو بلاوا آتا ہے وہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا. وہ پیر میں جوتا بھی سنبھال جائے تو مجھے کہیں، وہ بندہ سر پہ جناب اپنے کپڑا بھی سنبھال جائے تو مجھے بتائے. نہیں سنبھالتے، بھاگ پڑ. میاں صاحب بلایا جی، جانا پیسی جناب، کل نو کم آسن میاں صاحب.
وہ کائنات کا شہنشاہ، دن میں 5 مرتبہ اس کے گھر سے بلاوا آتا ہے، دہلی کوئی نہیں کرتا کسی کا جانا، اس کے گھر میں جانے، وہ بھی تو ایک تعلق ہے یار، اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہے؟ وہ کوئی اس کا ہمسر بھی کوئی ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ہے، وہ تو بلاتا ہے تو جانے کو دل نہیں کرتا، کیوں؟ یہ بھی تو ایک تعلق ہے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اللہ کا پاک کلام سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ دنیا کھیل کود ہے، جیسے بندہ کھیل کود کے اندر مشغول ہو کے اپنے اصل کام سے غافل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے انسان اس دنیا کے اندر آیا اور اس دنیا میں مگن ہو کے اپنا اصل کام جو تھا اپنے رب سے تعلق نبھانا، اس کی بندگی کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کو بھول ہی گیا بندہ۔ ایسا اس کھیل میں مشغول ہوا، وہ اپنی آخرت کو بھول ہی گیا۔ فرمایا آخرت کی زندگی اصل تھی۔ آپ یہ کہو کہ یہ بہت لمبا جان ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے دن رہتا ہے؟ وہ کتنا کوئی عرصہ ہوتا ہے بھلا؟ زیادہ سے 6 مہینے، 7 مہینے، 9 مہینے۔ اچھا اس 9 مہینے میں اب وہ بچہ، قرآن پاک فرماتا ہے کہ بچے کی جو ولادت ہے نا اس کے مراحل ایسے ہیں کہ پہلے جناب وہ نطفہ ہوتا ہے، پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر جناب اس کے اندر ہڈی آتی ہے، پھر اس کے نئے نقش بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جب تک وہ پانی کا قطرہ ہے اس کو کوئی پتہ ہے کسی چیز کا؟ اچھا اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنا، ابھی اس کو کوئی پتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ 40 دن پانی کا وہ قطرہ رہا، 40 دن خون کا لوتھڑا بنا، 40 دن گوشت کا ٹکڑا بنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد اس کے اندر ہڈی آئی، 40 دن اس صورت میں رہا، 40 دن کے بعد جناب اس کے نئے نقش بنے، اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی گئی، ٹھیک ہے۔ آپ حساب لگا کے دیکھ لیں 7 مہینے بنے گی، اور عموماً بچے کی ولادت جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، 6 مہینے میں بھی ہو جاتی ہے، 7 میں بھی ہو جاتی ہے، 8 میں بھی، 9 مہینے میں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مراحل بتائے ہیں انسان کے ولادت کے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ان مراحل کے اندر جو آخری دن ہوتے ہیں نا 2-3 مہینے، ان 2-3 مہینوں کے اندر بچے کے اندر روح ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر 9 مہینے پورے بچے نے ماں کے پیٹ کے اندر گزارے تو 9 مہینے کے اندر 6 مہینے اس کے گزر کے بغیر روح کے، اور 3 یا 4 مہینے، 5 مہینے گننے بغیر روح کے، 4 مہینے اس نے روح کے ساتھ گزارے، بھئی کتنا کوئی عرصہ ہے؟ وہ بچہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں وہ 4 مہینے ایک بڑا لمبا جہان سمجھتا ہے، اس کو پوری زندگی سمجھتا ہے بچہ اپنے لیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے باہر آتے روتا کیوں ہے؟ وہ اسی لیے روتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، وہ میری زندگی کہاں گئی، وہ سوچتا ہے میری زندگی کہاں گئی، اس لیے روتا ہے کہ میری زندگی کہاں گئی، وہ میرا جان چھوٹ گیا، اس کو وہ اپنا پورا جان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال اس بندے کی ہے، یہ مثال اس بندے کی ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو اسے خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے، 3-4 سال اسے ہوش ہی کوئی نہیں آتا، 5-6 سال 7 سال تک اسے ہوش نہیں آتا، اس کے بعد ہوش سنبھالتا ہے، کچھ پتہ نہیں پھر کتنی زندگی، کتنے سال ہے، کتنے مہینے، کتنی سانسیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا اس کو یہ پورا جہان ہم سمجھ رہے ہیں اس دنیا میں ہے نا، جیسے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں چند مہینے کی زندگی کو جہان سمجھ رہا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہمارا حال ہے کہ ہم دنیا میں آ کے ہم چند گھنٹوں کی، چند مہینوں یا چند سالوں کی زندگی کو پورا جہان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں سے مر کے دوبارہ جب موت کا مزہ چکھ کے جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم بھی رو رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے والے بھی۔ یہی وجہ ہے جہان جب بدلتا ہے تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر چیز کو جہان سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ یہ جہان جہان نہیں ہے بندے کے، اصل جہان زندگی جسے کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک مفتی نعیم الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یہ بتاتا ہے
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ یہ دنیا کی زندگی کو زندگی نہ سمجھو، یہ تو ایسے ہے جیسے کھیل کود عارضی ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ مگن ہوتا ہے، وہ پکا تو نہیں نہ ہوتا، وہ تو عارضی ہوتا ہے، پکا تو ہم اسے گنتے ہیں جو کسی کاروبار میں مصروف ہوتا ہے۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی کی مثال صرف ایسے ہی ہے، اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو پوچھتے ہو کہ زندگی کسے کہتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو اسی کو کہہ سکتے ہیں جس کے بعد موت نہ ہو۔ فرمایا زندگی تو اس کو کہنا چاہیے جس کے بعد موت نہ ہو، اور وہ زندگی کب ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، تو تیاری تو اس زندگی کے لیے کرنی چاہیے جس کے بعد موت کوئی نہیں۔ اور ہم جناب اس کھیل کود میں ایسے مگن ہوئے کہ جناب